وإذا ذكر الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حضرات گرامی، یہ سورہ روم ہے اور قرآن حکیم کا مسلسل مطالعہ کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچے ہیں۔ الحمدللہ یہ 3واں سپارہ ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، زندگی کی مہلت دے گا کہ ہم اس قرآن حکیم فرقان عظیم کو اس پانچ کے ساتھ پڑھ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر وسعت عطا فرمائے کہ یہ سینوں کے لیے جذب ہو جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ 2-3 دنوں سے جو پیچھے 2-3 گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کے رب کے اندر مختلف دلائل اللہ نے دیے تھے اور پھر آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ ان سے یہ ذرا پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب یا صحیفہ ان کے اوپر نازل کیا ہے کہ ان کو بتایا ہو کہ پھر اللہ نے اپنے خدائی کے اختیارات جو ہیں مختلف لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے ہیں اور آج کے بعد فلاں حضرت صاحب جو ہیں یہ مسائل حل کریں گے۔ تو جواب نفی میں تھا، تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے یہ جو شرک کر رہے ہیں، یہ جو ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی مہلت وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، اللہ نے کوئی دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہوئی شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، یہ بڑی ہمارے کیونکہ یہ مشرقی معاشرہ ہے اور ایشیا کے لوگ جو ہیں ان کو سہاروں کے اوپر زندگی جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے نا بنیاد سہاروں پہ رکھی۔ سہارا ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اللہ نے یہ پوچھا کہ پوچھو ذرا کوئی کہ کون فرما روائی کائنات کے اندر کر رہا ہے، کس کی؟ اللہ نور السماوات، کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ کی حکومت وسع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان کی حکومت کو اللہ کی ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اور ایک انسانوں کے اخلاق اور انسانوں کی طبیعتیں اور انسانوں کی جو قسمیں ہیں وہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب کسی انسان کو لوگوں کو رحمت کا اللہ مدد چکاتا ہے تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وَإِن تُصِبْهُمْ سِیئَةٌ،
बिमा कद्दमत ऐदिहिम इज़ा हुम यक़नतून, और जब उनके अपने किए करतूतों से उन पर कोई मुसीबत आती है तो यकझक वो मायूस होने लगते हैं। ये दो करैक्टर अल्लाह ताला ने पेश किए। पहला करैक्टर था कि एक आदमी के पास 10 रुपये आ जाते हैं या कोई इख्तियारात आ जाते हैं चंद दिनों के लिए, कि ज़िंदगी तो हर एक दिन ख़त्म होनी है, और वो इस इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करता है और बाकी को सबको कीड़े मकोड़े समझता हो, समझता मैं ही कोई अल्लाह के बड़ा करीब हूँ। लेकिन जैसे ही वो इकबाल जो है, वो तरक्की जो है उससे मुंह मोड़ती है, तो फिर उसका उसका जो रवैया है वो बदल जाता है। वो क्या कि वो एकदम मायूस हो जाता है, और फिर वो इतना मायूस होता है, इतना मायूस होता है कि हत्ता कि फिर वो खुदकशी के ऊपर उतर आता है। लेकिन जो अहले ईमान है, जिनके दिल के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत दी है, वो हर हाल में यही समझते हैं कि ये शाह अल्लाह, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। इसलिए कभी धूप है, कभी छाँव है, दिल का यामन निदावलहा बैन अन्नास। आज आपके पास अख्तियार है, कल किसी के पास अख्तियार है। आज आपके पास दौलत है, कल किसी के पास दौलत है। आज आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, कल किसी को अल्लाह इज्जत देगा। इसलिए जो ईमान वाले लोग होते हैं वो सब्र और शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह दे के भी आजमाइश है, लेके भी आजमाइश। ताकत का नशा भी बड़ा होता है, लेकिन जब अल्लाह फिर ताकत को छीनता है, फिर इज़ा हुम यक़नतून, वो फिर मायूस हो जाते हैं, और फिर तरह तरह की उनकी ज़हनों से कैफियत उनकी बदल जाती है, और फिर इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि फिर वो संभाल नहीं सकते और खुदकशी भी कर लेते हैं। इसलिए अल्लाह ताला के अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि अल्लाह ही रिज़्क़ कुशादा करता है? मैं खुद आपके सामने मसाल बैठा हूँ। बाजार में सब्जी बेचा करता था, मैं फ्रूट बेचा करता था, बल्कि फलूदा लगा के स्कूल के सामने बेचते थे, मुझे तो में लगा बोल के, और फिर सर के ऊपर हम रेवड़ियाँ बेचते थे, और बाजारों के अंदर गलियों के अंदर रख कर बोल दिया रेवड़ियाँ लगा। लेकिन ये अल्लाह की शान है, कभी वो लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है, कि ये स्टेबल रहता है या नहीं रहता। ये इसकी जो कैफियत है वो क्या, अल्लाह कहता है देखो जरा, अब अल्लाह गिरो, इन्होंने देखा नहीं। फिर इसके खजाने तो अल्लाह के हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो तो अल्लाह के मेरे भाई। इसलिए किसी हाल में भी हो, सिर्फ एक काम कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे ऊपर अपनी नेमतों की बारिश। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की क्या होती है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमत दी है तंदुरुस्ती, तुम्हारे अज़ाब मुकम्मल है, तुम्हारी आंखें सलामत हैं, तुम्हारे कानों की समाज सलामत है, तुम्हारे दांत चबाते हैं, तुम्हारे पाँव चलते हैं, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी नेमत। इसलिए मेरे अजीजों, हर हाल में अल्लाह का यबसुतु रिज़्क़ लिमन, जिसका चाहता है अल्लाह रिज़्क़ बढ़ा देता है, जिसका चाहता है वह यक़दिर तंग कर देता है, आज़माइश होती है। लेकिन इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, और ये क्या है, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं इनके लिए, ईमान लाने वालों के लिए, कि ये कुफ्र और शिर्क इंसान के अखलाक पर क्या असर पड़ता है, और इसके बरक्स ईमान बिल्लाह के साथ इंसान के अखलाक के ऊपर क्या असर पड़ता है। जो ईमान बिल्लाह है वो आला ज़रफ़ है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, शायद कि आप हदीस पढ़ा रहे थे तो किसी ने आगे कहा कि हज़रत साहब फलां जहाज़ पे आपका माल आ रहा था, वो डूब गया, तो आपने 2 मिनट तवक्कुफ़ किया और फिर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वही शख्स दोबारा आया कुछ वक्त के बाद, और उसने आगे कहा कि हज़रत साहब वो पहली खबर गलत थी, वो जहाज़ किनारे पे आ गया, आपका सामान सही था। फिर आपने अपने थोड़ी देर तवक्कुफ़ किया, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो खबर देने वाले ने कहा कि जब मैंने नुकसान की खबर दी तब भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और जब मैंने आपको खुशखबरी दी फिर भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कहा कि मैंने जब तुमने नुकसान की खबर दी तो मैंने अपने दिल के अंदर झांका कि मेरे नफ्स के अंदर कोई मलाल तो नहीं आया, अल्लाह की रज़ा के खिलाफ मेरे अंदर कोई मिलान तो नहीं पैदा हुआ। जब मुझे तसल्ली होगी तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं तेरी रज़ा के ऊपर राज़ी।
اور پھر جب تو نے آگے دوسری خبر دی، خوشخبری دی، تو پھر میں نے توقف کیا، کچھ دیر انتظار کیا کہ میرے دل کے اندر کوئی غرور اور تکبر تو نہیں پیدا ہو گیا۔ اور جب میں نے دیکھا کہ نہیں، تو پھر میں نے اپنے اللہ کا شکر کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، دونوں حالت میں میں تیرے جزا کے اوپر راضی ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے انسان جو ہے، جب انسان اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو وہ تنگی کے ساتھ بھی رزق ملے یا فاقے میں ہی پڑے جائیں تب بھی صبر سے کام لیتا ہے۔ اور صبر کا انعام کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بلکہ وعدہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، شرط لگا دی کہ اگر مجھ سے دعا مانگنی ہے وستعینوا، اس واسطے سے، اس طاقت سے، صبر سے اور نماز کے ذریعے سے میرے پاس آؤ اور دعا کرو، پھر میں تمہاری استعانت کروں۔ اس لیے ہر حال میں یہ تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے۔ اب ایک بہت اہم آیت ہے اور اس کے اوپر بڑا غور اور بڑا تدبر اور فکر کرنے کی بات ہے۔ بعض ہم جو ہے نا، اس سے ہم کفر کی اور غرور اور تکبر کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی خیرات کر، بلکہ یہ کہا فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اگر تیرے پاس مال و دولت آ گئی ہے تو اپنے قریب جو رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، ان کو دے، ان کا حق ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ تیرے پاس مال و دولت آ گیا ہے، تیرے کوئی سرکار پہ پل لگ گئے ہیں، بلکہ اللہ نے تجھے دے کے یہ آزمائش کی ہے اور ان کا یہ حق ہے، تجھے اس لیے دیا ہے کہ تو ان کو دے، ان کا حق ہے۔ تیرے جو رشتہ دار ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، ان کا حق سمجھ کر ان کو ادا کر، ان کو ہمسر بنا۔ یہ نہ ہو کہ سمجھ لے یہ مانگنے والا آ گیا جی، یہ فلاں ہو گیا فلاں، میں اپنے بھائیوں کے اوپر یہ خرچ کرتا ہوں جی، فلاں کرتا ہوں، بڑا دان کرتا ہوں، اور کئی میرے پاس بہت تو مال و دولت، میرے پاس تو خوبی ایسی ہے۔ کوئی خوبی نہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکین کو بھی دے، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو اللہ کے راستے میں لوگ نکلتے ہیں، وسائل نہیں رکھتے ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں، تبلیغ پہ جاتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کر۔ اور تیرے پاس جو وسائل ہیں یہ تو عارضی طور پہ میں نے تجھے دیے ہیں تاکہ تیرے کھاتے میں تو نیکیاں لکھے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار سمجھتے ہیں کہ جی میں نے کسی کو یہ کر دیا، کسی کو پھر تو نے کیا کر دیا؟ مال تو اللہ کا وللہ ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مال ہے۔ اور تیرے اندر تو اللہ نے یہ خوبی پیدا کر دی ہے، تیرے اوپر تو اللہ کا احسان ہے، تو سجدے کا دیا، اللہ تیرا شکر ہے، تو میرے ہاتھوں سے نیکی کروا رہا۔ اور یہ تو بہت بڑا احسان ہے، اس لیے اللہ نے کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ میں خیرات کر رہا ہوں، بڑا مسکین، بڑا میں سخی ہوں، تو میں یہ ہوں، میں فلاں آپ نے کر لی، بلکہ نہیں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ، اور یہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے خوشخبری، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، یہ طریقہ بہت ہی بہتر ہے، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنے اوپر راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اپنے بھائی غریب ہے، مسکین ہے، اور اس کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ بھی ہے کہ یہ جو پیچھے ہمارے یہاں چلی تھی ایک وبا کہ ہر چیز جو ہے گورنمنٹ کی ملکیت، جیسے کمیونسٹوں کا بغیر خدا کے جو ملکیت ہے ساری گورنمنٹ کی ہوگی، اور روٹی پلانٹ بھی لگ گئے تھے، اور وہ نظام بھی ان کو خوراک کا نظام کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو اگر فریڈم، اگر فری اکانومی نہ ہوگی، اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہوئی، تو آپ یہ کیسے آتے ذل قربہ، کیسے آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اور کیسے یہ خیر سگالی ایک دوسرے کے اندر پیدا ہوگی کہ یار فلاں آدمی نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں اس کی خیر خواہی کروں۔ اس لیے اس کی بھی یہاں نفی کی گئی ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فری اکانومی کا معاشرہ بنایا ہے۔ زکوٰۃ کیسے دیں گے آپ؟
زکوٰۃ تبھی دیں گے جب آپ کے پاس نصاب ہوگا، مال ہوگا۔ اگر سارا کچھ آپ کا گورنمنٹ چھین لے گی تو پھر آپ کو زکوٰۃ کیسے دے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی، اولئک هم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے لوگ۔ کون فلاح پانے والے؟ وہ جو مسکین کا حق ادا کرتے ہیں اور جو رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار نے فلاں وقت پہ میرے خلاف یہ رشتہ داری کے اندر کہا تھا، فلاں نے میری رشتہ توڑوا دیا تھا، فلاں نے میری بیٹی کو یہ کہا، باپ کو یہ کہا۔ بھائی جو بھی کہا، ہر کوئی انسان ہے، اس کو کوئی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو اوپر وہی نازل ہو رہی ہے کہ تو نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کہ تو بھی گناہ کرتا، وہ بھی گناہ، لیکن اللہ کا یہ اللہ نے فرض تیرے اوپر کر دیا کہ رضا اور رغبت کے ساتھ ان کے اوپر تو خرچ کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، اللہ کی تو خوشنودی چاہتا ہے اور تو فلاح پانا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر تو ان کے اوپر ان کا حق سمجھ کے ادا کر۔ یہ بڑی نقطے کی بات ہے۔ بعض رشتے دار پوچھتے رہتے ہیں، بعض لوگ کہ میں فلاں رشتے دار ہے، اس کو دوں یا نہ دوں؟ بھائی کیوں نہ دے؟ اگر وہ مستحق ہے، پتہ ہے کہ وہ ایک وقت پہ کھانا ملتا ہے، ایک وقت پہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے گھر جا، اس کی خیر خیریت کرے، آفتا اس کو پوچھ کہ کیا کیفیت ہے، آئیے میرے پاس چپ کر کے اس کی خدمت کر، اس کا حق ہے۔ تیرا حق تو وہ ہے جو تمہیں کھا لینا ہے، پہن لینا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، اور پیچھے جو وراثت ہے پہلے ہی تقسیم کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں گے۔ وہی مال کام آئے گا جو خرچ کر لے گا یا پہن کے ضائع کر لے گا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ تو باقی کا سارا بات سن کر، بلکہ قبرستان سے نہیں لوگ آتے، وہی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ گھر میرا ہے جی، یہ گاڑی میری ہے جی، یہ فلاں زیور میرا ہے جی۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہی قبرستان میں لڑنا شروع ہو گئے، بڑی مشکل سے چھڑایا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے وراثت کا قانون بنایا ہے، اس قانون کے مطابق اپنا تقسیم کرنا۔ اور سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی مر جائے اس کی ساری وراثت گورنمنٹ اکٹھی کرتی ہے اور سارے رشتہ داروں کا شجرا بناتی ہے۔ جو وراثت میں حقدار ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی اس کے حصے میں آتا ہو، اس کے والے کا۔ اس لیے اللہ نے یہ انصاف پہ مبنی بنائی ہے یہ دنیا، انصاف پہ۔ والسماء، اللہ تعالیٰ نے جو سورہ رحمان میں کہا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میں نے میزان رکھ دی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، اور اس کے اندر ڈنڈی نہ مارو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس میں ڈنڈی نہ مارو، کام نہ کرو، جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق عمل کرو، اور اس دنیا کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کرو۔ اگر نہیں کرو گے اور جستجو بھی نہیں کرو گے، تمہارے دل کے اندر یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہو کہ اللہ کی حکومت قائم ہو، تو پھر ہم مجرم بن جائیں گے۔ جو ہمارے پاس مسائل ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، سر ہے، پیسہ ہے، کچھ سننے والے لوگ ہیں، ان کو یہ سناؤ کہ اللہ کی حکومت قائم کرنا۔ ایسی حکومت اللہ کی ہوگی جب اللہ کا قانون ہوگا تو کوئی کسی کا، یہ سرمایہ داروں کی دیکھنا الیکشن ہو رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جائے، کوئی دین کا نام نہیں لے رہا، کوئی نماز شاید پڑھتے ہوں کچھ لوگ انفرادی طور پہ، ہمیں ان کے کردار کا نہیں پتا، لیکن کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو دینی جماعتیں ہیں ان کے اندر جب انتخاب کے لیے لوگوں کو وہ کھڑے کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنے آپ کو کھڑا ہو جائے، بلکہ ان کی شورائیں جو ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ ایمان اور استقامت کے اوپر پورا معیار کے تقوی کے معیار پر پورا کرتا ہے، اس کو الیکشن کرتا ہے۔ کبھی بھی جماعت کے یا دوسرے دیندار لوگ جو ہیں منتخب ہوئے ہوں، کبھی کسی کے اوپر کوئی نیب کا مقدمہ نہیں بنا، کوئی کسی عدالت کے اندر نہیں بھگتنے کے لیے، کوئی آپ کی انگلی نہیں اٹھا سکتا میں 10 سال نازم رہا ہوں، 5 سال ادھر رہا ہوں، 5 سال سامنے رہا ہوں، انشاءاللہ الحمدللہ، کوئی آدمی یہ نہیں انگلی اٹھا سکتا، سب صاف شفاف ہے۔ اور یہ کیا ہے، وہ مان توفیقی اللہ، یہ اپنی انسان کی خوبی نہیں ہے کہ وہ بچ گیا، بلکہ اس کا شکر ادا کرے کہ اس جلتی ہوئی آگ کے اندر شعلے جل رہے ہیں بے ایمانیوں کے، اس کے اندر جب بچ جائے گا وہ بہت اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر فضل اور کرم ہوگا، بچنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں کو اپنے رشتے داروں کا خیال کیجیے۔ وما آتیتم من ربا، ابھی وہ یہ سود کی پہلی آیت ہے جو سورہ روم میں نازل ہوئی تھی، اس وقت سود حرام نہیں تھا، یہ مکے کے اندر تھا۔ سود جو ہے مدینے کے اندر جا کے حرام ہوا، جیسے نماز کے بارے میں پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ قریب نہ جاؤ،
انتم السکارا، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب ترتیب بن گئی تو پھر کہا کہ شراب پینا حرام، پھر اس کو حرام۔ اسی طرح بھی یہ سود کا معاملہ ہے، انہوں نے بجلی جلا دی ہے، انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تیرے بندے ہیں، ہر قدم پہ اللہ بھولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کبھی کبھی تکبر میں بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری گرفت نہ فرمانا، ہمیں معاف فرمانا، اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرمانا۔ اللہ جتنے ساتھی یا اللہ یا بیٹھتے ہیں، اللہ کی قرآن کی برکتوں سے ان کو اللہ مستفید فرمانا، آمین، ان کے گھروں میں عافیت عطا فرمانا، آمین، اللہ ان کی اولادوں کو صالح بنا، آمین، ان کی اولاد کی اولاد سے ایک صالح اولاد، آمین، حلال میں وسعت عطا فرما دے، حرام سے آمین، بچنے کی توفیق۔ آمین، اللہ مظلوم فلسطین کے مسلمانوں کو، انڈیا کے مسلمان، یا اللہ ہم غریب ہو گئے، دین غریب ہو گئے، اللہ معاف فرما دے، آمین، اللہ رحم فرما دے، غیر سے ہماری نصرت فرما، آمین، اللہ باران رحمت عطا فرما، آمین، اللہ تیری مخلوق کے آسیات جانتے، اللہ چرند پرند درخت زمین سب اللہ پیاسے ہیں، اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما، آمین، اللہ باران رحمت عطا فرما، آمین، اللہ باران رحمت عطا فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم برحمتہ یا جزاکم اللہ